جنگل میں ایک واٹر میلن تھا۔ واٹر میلن کے ممی پاپا نے اس کا رشتہ اپنی کسی رشتہ دار کے ہاں کیا تھا۔ ارے ماں، میں وہاں پر شادی نہیں کر سکتا، میں شادی تو اپنی گرل فرینڈ سے کروں گا، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ دیکھو ماں، وہ بہت اچھی ہے، ایک بار اس سے مل کر تو دیکھیے۔ ارے اپنے بیٹے کا فیصلہ خود ہی کرو، جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو ماں باپ کی نہیں مانتی۔ میں تو ویسے ہی بوڑھی ماں ہوں، میری کہاں یہ بات مانے گا۔ اگر تم بوڑھی ماں ہو، میں بھی تو بوڑھا باپ ہوں، یہ میری کہاں بات سنے گا؟ میری سفید مونچھیں دیکھ کر بھی اس کو حیا نہیں آتی، گرل فرینڈ رکھتا ہے۔ ارے میری بھتیجی میں کیا کمی ہے؟ اور میری بھانجی میں کیا کمی ہے؟ ایسے ہی کیڑے نکالتا رہتا ہے، اب میں کر ہی کیا سکتی ہوں؟ ارے ماں، میں نے بولا نا، مجھے اپنی گرل فرینڈ سے شادی کرنی ہے، زندگی میں نے گزارنی ہے، آپ لوگوں نے نہیں۔ واٹر میلن اپنی ضد پر اڑ چکا تھا، ماتا پتا کر ہی کیا سکتے تھے۔ انہوں نے کچھ ہی دنوں میں ان کی اس واٹر میلن کی گرل فرینڈ سے شادی کروا دی۔ شادی ہو کر گھر آ جاتی ہے بہو تو کچھ نے کمی نکھٹو بھی تھی، کام نہیں کرتی تھی، بیچاری بوڑھی ساس سارا دن کام کرتی۔ ارے بہو، رسوئی میں آ کر تھوڑا کام کر دو۔ ساسو ماں، میرے سر میں درد ہے، اپنے کام خود ہی کر لیجیے، اگر زیادہ زور زبردستی کرو گی میں اپنے پتی کو بتا دوں گی۔ ارے پتنی، بس کر دو، تمہاری بہو کام کرنے والوں میں سے نہیں ہے، چلو تم خود ہی کام کرو اور مجھے تھوڑا سا بھوجن لا کر دے دو۔ ایسے ہی واٹر میلن کی پتنی نے اپنی ساس سسر کے ناک میں دم کر کے رکھا تھا۔ سمے بیتتا گیا، بیتتے سمے کے ساتھ اس کی پتنی کی جڑیں اب کمزور ہو گئی تھی، کیونکہ ان دونوں کے پاس سنتان نہیں تھی۔ دیکھو واٹر میلن، تم مجھ سے پہلے کی طرح پیار نہیں کرتے، آخر یہ بات کیوں ہے؟ ارے اب مجھے سنتان کی کمی محسوس ہوتی ہے، میں بھی چاہتا ہوں کوئی ہو جو مجھے پاپا بلائے، کوئی ہو جو مجھ سے فرمائش کرے۔ ارے فرمائش کرنے کے لیے میں ہوں نا۔ ارے پاگل کہیں کی، تو میری پتنی ہے، میں نے سنتان کی بات کی ہے۔ مگر سنتان ہونا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ارے مانتی ہوں بہو کہ سنتان کا ہونا نہ ہونا تمہارے بس میں نہیں ہے، مگر تم نے اتنا گندا برتاؤ کیا آ کر سسرال میں کہ اب ہمارا من نہیں کرتا تم کو مزید گھر پہ رکھیں ہم۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماں جی؟ اس نے مجھ سے پسند کی شادی کی ہے، اور پسند کی شادی میں آپ کی مرضی نہیں تھی، اس لیے آپ لوگ تو کبھی مجھ سے پیار کر ہی نہیں سکتے۔ ارے تمیز سے بات کرو، وہ میری ماں ہے، تم کچھ بھی بکے جا رہی ہو۔ واٹر میلن اب اکتانے لگا تھا، وہ گھر کافی دیر کے بعد آتا تھا، وہ کئی دن باہر گزارتا یا پھر آدھی رات کو گھر واپس آتا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر اوپر والے نے مجھے سنتان نہیں دی، میرا پتی مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے، اوپر والے مجھے سنتان کی خوشی دے دے، مجھے ایک بچہ دے دے۔ واٹر میلن ساری رات دعائیں کرتی رہتی تھی، اور وہ اب بہت ہی زیادہ پچھتاتی کہ اس نے سسرال میں آ کر بہت برا رویہ کیا۔ ایک دن واٹر میلن اپنے گھر آتا ہے، واٹر میلن کے ساتھ ایک سندر سی آم تھی۔ واٹر میلن اس کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کی پتنی نے جیسے ہی دیکھا، اس کو تو بہت غصہ آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتے، مجھے محبت کے جھانسے میں کر مجھ سے شادی کر کے مجھے ایسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا، تو اب میں تم سے پوچھوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ دیکھو، سنتان کا ہونا نہ ہونا میرے بس کی بات نہیں ہے، مگر ہاں، مجھے خوش رکھنا آپ کے بس کی بات ہے۔ اور کیا تمہارے بس کی بات نہیں تھی میرے ماتا پتا کی عزت کرنا، ان کو کھانا بنا کر دینا، گھر کے کام کرنا؟ کیا تم نے کیے؟ ہاں، میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مگر اب میں ان غلطیوں کو سدھارنا چاہتی ہوں، تم مجھے ٹائم تو دو۔ دیکھو، اب وہ سمے چلا گیا جب میں تمہیں دیکھتا رہتا تھا کہ کب تم کوئی اچھا کام کرو۔ اب میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور میں شادی کرنے والا ہوں۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تمہارا آم کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، رک جاؤ۔ مگر واٹر میلن پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ واٹر میلن اپنا راستہ لے کر اس آم کے ساتھ چلا گیا۔ رات ہو جاتی ہے، واٹر میلن تو بڑے مزے سے سو رہا تھا، مگر اس کی پتنی بیچاری
वैसे ही रो रही थी। ऊपर वाले, मैं मानती हूँ मुझ से गलती हुई है, मगर मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। आप तो देते हो ना समय, मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए, मैं घर वालों का दिल जीत लूंगी। मुझे एक संतान दे दीजिए, उससे मेरा घर बस जाएगा। वाटरमेलन बहुत गहराई से रो रही थी। उसकी आवाज में ऐसा जादू लग रहा था कि तभी आसमान से बिजली कड़कती है और फिर चमकती हुई बिजली में तेज बारिश आना शुरू हो जाती है। उस तेज बारिश में जाकर वाटरमेलन भीग जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दुआ कबूल हो गई है, इसलिए तो ऊपर वाले ने बारिश दी है। अब जरूर मेरे हक में फैसला होगा। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। उसका पति उधर सो रहा था। उसको ख्वाब में अपनी पत्नी और साथ में एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। वो उस ख्वाब में अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वाटरमेलन कहाँ हो? इधर आओ, मेरे पास आओ। भागती हुई ये वाटरमेलन अपने पति के पास रूम में आती है। अरे क्या हुआ, अब क्यों उठ गए? सब ठीक तो है, आप डर तो नहीं गए? मुझे माफ कर दो, मैं उस आम के साथ ऐसे ही चलता रहा। देखो, मैंने ख्वाब में देखा है, हमारा बच्चा भी था और तुम मेरे साथ बहुत खुश थी। इसका मतलब ऊपर वाला मुझे तुम्हारे साथ ही खुश रखना चाहता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऊपर वाला मेरी दुआएं इतनी जल्दी कैसे सुन सकता है? मैंने रो रो कर मांगा है आपको, आपकी खोई हुई मोहब्बत को और हमारी संतान को। तभी वाटरमेलन को चक्कर से आते हैं और वो नीचे गिर जाती है। अपनी पत्नी को हाथों में उठाकर वाटरमेलन जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाता है। अमरूद डॉक्टर उसका चेकअप करती है। ओह, कांग्रेचुलेशंस। अरे किस बात के कांग्रेचुलेशंस? जल्दी से बोलो ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कांग्रेचुलेशंस, योर मम्मी टू बी एंड योर डैडी टू बी। ओह, अल्लाह ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। मैंने कहा था ना, मेरी दुआएं कबूल हो गई। ये बारिश मेरी दुआ की कबूलियत के लिए आई है। चलो, मैं घर ले चलता हूँ, तुम्हें कोई मीठे फल खिलाऊंगा, उससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हारा मैं बहुत ख्याल रखूंगा। मैंने भी ख्वाब में एक दूसरे को बहुत खुश देखा है। खुशी खुशी वो दोनों पति पत्नी अपने घर आ जाते हैं। ये खबर सास ससुर को भी पता चलती है। अरे वो तो बहू पर जैसे सदके उतार रहे थे। अरे कोई अच्छी घड़ी होगी जब मेरी बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया। अरे वाह वाह, मेरी बहू जैसा तो कोई नहीं है इस दुनिया में। तभी से वो घर खुशियों का गहवारा बन जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी अकड़, हमारी बद इखलाकी हमारे घर को खराब करती है और हमारे आंसू हमारी तकदीर बदलते हैं। जंगल में एक आम रहता था जो कि बहुत ही ज्यादा आलसी था। सारा दिन सोया रहता। कोई काम धंधा की फिक्र या फिर कभी भी उसको भोजन इकट्ठा करने की फिक्र तो जैसे थी ही नहीं। या वो आराम करता या वो जंगल में इधर उधर फिरता रहता था। एक दिन जंगल में एक खूबसूरत सी आमनी आती है, बहुत बन-ठन के, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। आम ने जैसे ही उसको देखा तो उसकी तरफ लपकने लगा। अरे कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मीना आमनी है। मैं बहुत सुंदर हूँ। इस जंगल में नई आई हूँ। तुम अकेली रहती हो या तुम्हारे साथ कोई और भी है? जी, मेरे साथ मेरे पापा है। मेरी मम्मा की डेथ हो गई है। पापा और मैं आए हैं इस जंगल में। क्या तुम मेरे साथ जंगल घूमना पसंद करोगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो वैसे ही जंगल घूमने के लिए निकली थी। अगर मैं कहीं खो गई तो मुझे कौन घर तक छोड़ के आएगा? अच्छा है, मैं आपके साथ चलूं। आम और आमनी जंगल घूमना शुरू कर देते हैं। शाम के समय आम अपने घर चला गया और मीना अपने घर चली गई। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। आम और मीना की मुलाकात रोजाना होती और वो रोजाना जंगल में घूमा करते। अरे मीना, तुम्हें पता है हम रोज रोज मिलते हैं, इसके साथ साथ मेरे दिल की तारें भी थोड़ी उल्टी हो रही हैं। दिल की तारे? मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम शादी करोगी मुझसे? देखो, शादी का फैसला मेरा नहीं, मेरे पिताजी का होगा। तुम मेरे पिताजी से बात करके देखो, अगर वो मान जाते हैं तो मैं तुम्हारे साथ जरूर शादी कर लूंगी। तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे लिए कैसा लड़का चाहिए?
ارے آپ بھی کمال کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو پتا جی ہی بتا سکتے ہیں نا کہ ان کو کیسی لڑکی چاہیے۔ ہاں بات تو تم نے بالکل ٹھیک کی ہے، میں ایسا کرتا ہوں کل آؤں گا تمہارے گھر اور تمہارے پتا جی سے بات کروں گا۔ میں نا آمنی اپنے گھر چلی گئی اور پھر آم اپنے گھر چلا گیا۔ اگلی صبح ہی صبح میں نا آمنی اپنے پتا کے ساتھ بیٹھی اس آم کا انتظار کر رہی تھی۔ پتا جی آپ کو پتا ہے آج ہمارے گھر میں کون آنے لگا ہے؟ لگتا ہے کوئی خاص مہمان بلایا ہے میری بیٹی نے، بتاؤ کون آنے لگا ہے؟ پتا جی وہ ایک عام ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کو بولا کہ میرے پتا جی سے مل لو، پتا جی جیسے بولیں گے ویسے ہی کریں گے۔ بیٹی یہ تم نے بہت اچھا کیا، تم نے میری اجازت کے بغیر اس کو ہاں نہیں کی، مجھے فخر ہے تم کو اپنی بیٹی کہنے پر۔ تبھی وہ عام بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ ہائے انکل کیسے ہیں آپ؟ ارے تم کو تو میں پہلے سے جانتا ہوں۔ کیوں مطلب انکل آپ مجھے کیسے پہلے سے جانتے ہیں؟ ارے میں اس جنگل میں پہلے کاروبار کرنے کے لیے آیا کرتا تھا، تم تو وہی ہو نا جو کہ ہر پیڑ کی ڈال پر آرام سے سارا دن سوئے رہتے ہو۔ اتنے نکمے سے میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ پتا جی یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ یہ نکمے تو نہیں ہے، یہ تو سارا دن جنگل گھومتے ہیں۔ بیٹی جنگل گھومتا ہے نہ اناج اکٹھا کرتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے، تمہیں بھوکا مار دے گا یہ۔ میں نا آمنی چپ کر جاتی ہے اور پھر آم بھی منہ لٹکائے کھڑا تھا۔ انکل آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا کروں؟ جو کہو گے میں کر لوں گا، مگر میری شادی اسی سے ہی کروائیں کیونکہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ آپ تم چلے جاؤ یہاں سے، تم نے میرا دل توڑ کے رکھ دیا۔ تم سارا دن آرام سے سوئے رہتے ہو، میرے پاپا سارا دن محنت کرتے ہیں میرے لیے۔ ارے میں نا تم چنتا کیوں کر رہی ہو؟ ایک بار میری زندگی میں آ جاؤ، میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ میں ایک شرط پر تم سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، اگر تم آنے والی گرمی کا سارا اناج اپنے گھر میں اکٹھا کر کے رکھو، برسات کے موسم میں تمہیں یا میری بیٹی کو باہر نہ جانا پڑے۔ تم اناج اکٹھا کرو، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ ٹھیک ہے انکل میں کر لوں گا، اب میں چلتا ہوں، میرے پاس سمے بہت کم ہے، مجھے اناج اکٹھا کرنا ہے۔ آم بہت پریشان تھا مگر وہ واپس لوٹ رہا تھا اور بہت زیادہ چنتت بھی تھا۔ آم اپنے پیڑ کے پاس آ کر لیٹ جاتا ہے، تبھی اس کو سامنے سے کچھ چیونٹیاں جاتی دکھائی دیتی ہیں جو کہ اناج کا دانہ لادے اپنی بل میں جا رہی تھی۔ کچھ سوچا جا سکتا ہے، مطلب میں ان چیونٹیوں سے بھی کام نکلوا سکتا ہوں۔ ایسا کرتا ہوں کسی چیونٹیوں کو اپنے عشق میں پھنسا لیتا ہوں۔ چیونٹیاں جا ہی رہی تھی کہ آم بھی ان کے پیچھے جانے لگا اور پھر اس نے ایک چیونٹی کی آواز دی۔ او ہائے ہیلو چیونٹی، کیا تم میری بات سنو گی؟ چیونٹی نے اس کی طرف دیکھا اور پھر آگے کی طرف چلی گئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ سنو تو صحیح، میں تم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو، تم کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ اگر مجھے زیادہ دیر ہو گئی تو میں اپنے گروپ سے علیحدہ ہو جاؤں گی اور اکیلے جانے میں مجھے بہت دقت ہو سکتی ہے۔ ارے اکیلی کیوں؟ اب میں ہوں نا تمہارے ساتھ، دیکھو میں روزانہ یہاں پر بیٹھ کر تمہیں دیکھتا ہوں۔ نہیں، میں تم کو اچھے سے جانتی ہوں، تم روزانہ یہاں پر بیٹھ کر صرف اور صرف لوفریاں کرتے ہو۔ ارے چیونٹی تمہیں کیسے پتا؟ میں تو روزانہ تمہیں دیکھتا ہوں، میری پیاری چیونٹی، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ہاں مگر تم تو جنگل کے سب سے آلسی آم مشہور ہو نا، تم میرا انتظار کیسے کر سکتے ہو؟ دیکھو تمہیں میری فیلنگز کا کوئی احساس ہی نہیں، اندازہ نہیں میں کس دل سے تمہیں دیکھتا ہوں۔ وہ چیونٹی آم کے پیار کے جھوٹے جھانسے میں پھنس جاتی ہے۔ تمہیں پتا ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سچ میں تم مجھ سے شادی کرو گے؟ یہ بتا دو کہ شادی کب کرو گے؟ میں گھر میں بات کرتی ہوں شادی کی۔ ارے پہلے اناج اکٹھا کرنا ہے، اناج اکٹھا کر کے بعد میں شادی کرنی ہے۔ اس کا مطلب اناج بھی میں ہی اکٹھا کروں گی؟ ارے ہاں تم لوگ جلدی اکٹھا کر لیتے ہو، سونگ بھی لیتے ہو۔ ارے ہر لوگ سونگ نہیں پاتے ہیں، جنگل میں ایسے سارا دن گھومنے سے بہتر ہے کہ میں تمہارے سندر خواب دیکھتا۔ پھر وہی ہوا، چیونٹی کام پہ لگ جاتی ہے، دھیرے دھیرے اناج اکٹھا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آم سارا دن سویا رہتا۔ آم جی میں نے سارا اناج اکٹھا کر لیا ہے، اب ہماری شادی ہو جانی چاہیے۔ ارے واہ شاباش، اتنا سارا اناج میں نے اپنے پورے جیون میں نہیں دیکھا۔ پتا ہے اب شادی کے پورے 2 سال تک ہمیں باہر نہیں جانا پڑے گا کھانا لینے کے لیے۔
تو آپ کب آ رہے ہو میرے ممی پاپا سے ملنے کے لیے؟ ارے میں آ جاؤں گا، تم جاؤ اس ٹائم گھر، بہت رات ہونے لگی ہے، تم گھر جاؤ، میں بھی اپنے گھر جاتا ہوں، پھر نا میں کل آؤں گا، کل تم نے نہیں آنا، کل میں آؤں گا تمہارے گھر۔ خوشی خوشی چیونٹی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر آم بھی اپنے گھر سونے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اگلی صبح بن ٹھن کے آم اپنی اس ہونے والی پتنی مینا آمنی کے گھر جاتا ہے۔ انکل میں نے کر لیا، میرے گھر میں بہت سارا اناج جمع ہو چکا ہے، اب آپ ہماری شادی کروا دیجئے۔ اناج تو تم نے جمع کر لیا، مگر ہاں میری بات یاد رکھنا، میری بیٹی کبھی بھی تمہارے کام نہیں کرے گی، کبھی وہ تمہارے لیے دانا لینے نہیں جائے گی۔ ارے ہاں میں خود مینا سے اتنا پیار کرتا ہوں، میں بھلا کیوں بھیجوں گا اس کو کام کے لیے۔ مینا آمنی کے پاپا کا دل مان تو نہیں رہا تھا، مگر شرط کے مطابق شادی کروانا تو لازمی تھی، تو تبھی مینا آمنی اور اس آم کی شادی کروا دیتا ہے۔ آم خوشی خوشی اپنی پتنی کو لے کر گھر آ جاتا ہے۔ یہ بات اس چیونٹی تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ روتی ہوئی چیونٹی اس آم کے گھر آتی ہے۔ تم نے کیوں کیا ایسا؟ مجھے دھوکا کیوں دیا؟ ارے کون سے دھوکے کی بات کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے چھوٹی چیونٹی، ہمارا دن خراب مت کرو۔ میں تو تم کو کتنا اچھا سمجھتی تھی، میں سمجھتی تھی کہ تم کو سچ میں مجھ سے پیار ہو گیا ہے، مگر تم نے مجھے استعمال کیا، تم نے مجھ سے کام کروایا، وہ اناج اکٹھا کروایا، میں تم کو کبھی معاف نہیں کروں گی، تم کو اس کی بری سزا ملے گی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ سے اس طرح بات کیوں کر رہی ہے؟ آپ نے کیسے استعمال کیا اس کو؟ ارے چیونٹی جاتی ہو کہ نہیں؟ دیکھو میں نے اس سے اناج اکٹھا کروایا، میں بہت آلسی ہوں، میرا کام کرنے کا دل نہیں کرتا تھا، میں سویا رہا اور میں نے اس سے اناج اکٹھا کروایا۔ یہ سب آپ نے بہت غلط کیا ہے، دیکھو اس طرح میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرے پاپا جی نے اچھا بولا تھا کہ تم بہت نکمی اور آلسی ہو۔ تبھی وہیں پر مینا کے پاپا بھی آ جاتے ہیں۔ ارے مینا بیٹی، میں نے بولا تھا نا کہ یہ آم اچھا نہیں ہے، اس آم نے چیونٹی سے اناج اکٹھا کروایا، میں سب کچھ جانتا تھا، میں بس تمہاری آنکھوں کے سامنے سچ لانا چاہتا تھا۔ چیونٹی وہ اناج تمہارا ہے، جا کر اس پر قبضہ کر دو، اور ہاں بیٹا مینا جلدی چلو واپس گھر، ہم مزید اس دھوکے باز شخص کے گھر نہیں رک سکتے۔ ارے ایسا مت کیجیے، میں مینا سے بہت پیار کرتا ہوں، میں نے یہ سب مینا کے لیے ہی کیا ہے، چلو مینا بیٹی اس کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مینا اپنے پاپا کے ساتھ واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے، اور پھر چیونٹی نے اپنا اناج سارا سنبھال لیا تھا، نہ آم کے پاس اناج بچا اور نہ ہی اس کا پیار بچا۔